إلى ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وقال الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مثل ما بعثني الله من العلم والهدى كمثل الغيث أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیز طالبات اور محترم و مکرم منتظمین، اساتذہ کرام، اللہ تعالیٰ کا بہت شکر اور احسان منانا چاہیے کہ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پرفتن دور میں آپ کا انتخاب اپنے دین کی خدمت کے لیے، دینی علوم کے تحمل کے لیے فرمایا ہے۔ یہ وہ دور ہے جس وقت پورے معاشرے کے اندر لوگوں کے ایمانی جنازے اٹھ رہے ہیں۔ یہ وہ دور ہے جس میں ہر طرح کا دینی، ہر طرح کی اخلاقی کمزوریوں کا بازار گرم ہوا ہے۔ یہ وہ دور ہے جہاں انسانیت اس وقت اپنے انسانی تشخص کو بھول کر، اپنی طرز زندگی اور امتیازات کو بھول کر حیوانیت کے راستے پر چل پڑی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سر بازار مذاق بنایا جاتا ہے۔ چاروں طرف سے شیطانی خباثتوں کا غلبہ ہے۔ ایسے پرفتن ماحول میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا انتخاب اپنے دین کے لیے اور اپنے دین کے علم کے لیے فرماتے ہیں، یقیناً یہ اس انسان کی بڑی خوش قسمتی اور سعادت ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں اس نعمت عظیم، نعمت عظمیٰ کی قدر نصیب ہو جائے۔ سب سے بنیادی پہلی چیز ہم میں سے ہر ایک کو اس نعمت کا ادراک ہونا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اس علم کی نعمت کا مقام کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اس علم اور اس کے حاملین کی کتنی اہمیت قرار دی گئی ہے۔ ہر طالبہ کو، ہر پڑھنے پڑھانے والی کو سب سے پہلے اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کی تقدیر کے سنوارنے کا جب فیصلہ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا دن قریب آ گیا اور یہ انسانی قافلہ طرح طرح کے کفریات کے اندر، شرکیات کے اندر اور ہر طرح کی اخلاقی گندگی کے اندر، ہر طرح کے جرائم کے اندر ملوث تھی۔ وہ انسانی قافلہ جو کفر کے اندھیرے میں بھی ہو، شرک کی تاریکی میں ڈوبا ہوا ہو، ہر طرح کی اخلاقی گندگی، بدکاری، شراب کھوری، قتل و غارت گری، یہاں تک کہ بے حیائی کا وہ عالم کہ لوگ خانہ کعبہ کا طواف بھی عریاناً ننگا ہو کر کرتے تھے۔ جب انسانیت اس درجے کی گری ہوئی سطح پر پہنچی تھی، آسمانی دنیا میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ اب اس انسانی بھٹکے ہوئے قافلے کو راستہ دکھانا ہے۔ اب ان کی زندگی کی ساری کشمکش کو ختم کرتے ہوئے ان کو دنیا کے طرح طرح کے فسادات اور بگاڑ سے نجات دینی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انسانوں کو سب سے پہلے جو آواز سنائی، ان کو یہ نہیں کہا گیا کہ کفر چھوڑ دو، شرک کو چھوڑ دو، برائیوں کو چھوڑ دو اور طرح طرح کی اخلاقی گندگیوں کو چھوڑ دو، بلکہ پہلی آواز جو آسمانوں سے اس انسانیت کو سنائی گئی وہ لفظ اقرأ تھا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ آپ اگر کفر کے اندر ہے، شرک کے اندر ہے، اخلاقی گندگیوں کے اندر ہے،
حیوانیت کے طرز زندگی کو اختیار کیے ہوئے ہیں، اس کا ایک ہی ذریعہ ہے، اس کی ایک ہی بنیادی وجہ ہے، وہ جہالت ہے۔ اہل علم کے درمیان ایک مفصل اختلافی مسئلہ اور بحث یہ ہے، کیا کفر اور شرک بڑا گناہ ہے یا جہالت بڑا گناہ ہے؟ اتفاقی طور پر اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور مسئلہ یہی ہے کہ شرک اور کفر بڑا گناہ ہے، لیکن علماء کا ایک طبقہ اس بات کا بھی قائل ہے کہ اس سے بڑا گناہ جہالت ہے۔ اس لیے کفر اور شرک بھی اگر انسانیت کی طرف آتا ہے، اس کا دروازہ بھی جہالت ہی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے نزول کی ابتدائی الفاظ کے اندر اس راز کو آشکارا کیا ہے۔ فرمایا اقرأ، تم کفر کے اندر ہو، شرک کے اندر ہو، طرح طرح کی برائیوں کے اندر ہو، اقرأ، تم تعلیم کے ساتھ، علم کے ساتھ، حقیقی علم کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑو، تمہاری زندگی کے سارے فسادات، ساری ظلمتیں دور ہو جائیں گی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ اقرا کی تفسیر اپنی زندگی کو، اپنی عملی زندگی کو پیش کیا ہے۔ لوگوں کو اللہ کا تعارف دیا گیا، اس علم کے ساتھ جوڑا گیا جو علم آسمانی کتابوں کے ذریعے سے انبیاء کرام علیہم والسلام کے پاس وحی کے ذریعے سے بھیجا گیا، اسی علم کی کار فرمائی تھی۔ پھر بعد میں صدیق و فاروق اور عثمان اور علی جیسے افراد تیار ہو گئے، اسی علم کی کار فرمائی تھی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی نیک پاکیزہ خاتون، فاطمۃ الزہرا جیسی نیک پاکیزہ خاتون، امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن جیسی شخصیات اور اس طرح کی خواتین معاشرے کو، انسانیت کو ملی، جن کا ہر ایک عمل قابل اقتداء ہے۔ اس کے پیچھے بنیادی جو محرک اور بنیادی جو سبب تھا وہ یہی لفظ اقرا تھا۔ ان نفوس نے اپنے آپ کو اس علم کے ساتھ وابستہ کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے علم کے اندر اللہ پاک نے کس قدر طاقت اور تاثیر رکھی ہے۔ جس علم کے حصول کے لیے ہم اس چار دیواری کے اندر ہے، ہمیں پڑھایا لکھایا سنایا جاتا ہے، یہ ایک ایسی طاقت ہے جس کے ذریعے سے ساری دنیا کا بگاڑ ہم دور کر سکتے ہیں۔ یہاں ہمیں وہ جوہر ملتا ہے جس کی محتاج اس وقت کی ساری دنیا کا چپا چپا ہے۔ یہ وہ علم ہے جس کے اندر اللہ پاک نے وہ طاقت اور تاثیر رکھی ہے، انسانوں کو طرح طرح کے فسادات سے، طرح طرح کے اخلاقی گراوٹوں سے، مسائل سے نجات دے سکتا ہے۔ اللہ نے قرآنی علم کے اندر، آسمانی علم کے اندر، نبوی علم کے اندر یہ طاقت رکھی ہے۔ ہمیں کس قدر احسان مند ہونا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس علم کے تحمل اور حصول کے لیے چنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں آپ تلاش کریں گے، آپ نے اس علم کی مثال بارش کی طرح دی۔ فرمایا مثل ما بعثنی اللہ من العلم والہدی کمثل الغیث، اس علم کی مثال بارش کی طرح ہے۔ جیسے بارش ہوتی ہے، زمین سے طرح طرح کی سبزی ترکاریاں اگتی ہے، غلہ اگتا ہے، میوجات اگتے ہیں، فصلیں تیار ہوتی ہے، انسانی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں، انسانی حیات کا سلسلہ اور قافلہ چلتا ہے۔ اگر بارش موقوف ہو جائے تو قحط سالی ہو جائے، سبزی نہ اگے اور طرح طرح کے غلے اور اناجات اور میوجات نہ اگے، تو جب ایسا عالم ہوگا تو بھوک مری کا، انسانی زندگی کی ہلاکتوں کا ایک تماشا بن جائے گا۔ ظاہری زندگی کا نظام اللہ پاک نے عالم اسباب کے اندر بارش پر موقوف رکھا ہے۔ اسی طریقے سے اس امت کی دینی اور ایمانی حیات کا مدار اللہ تعالیٰ نے اس علم پر رکھا ہے۔ حضور نے فرمایا میں جس علم کو لے کر آیا ہوں اس کی مثال بارش کی طرح ہے۔ اگر اس علم کے حلقے آباد رہے، اگر پڑھنے پڑھانے والیوں نے اس علم کو قدردانی کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ پڑھا اور پڑھایا، اور اگر اس علم کی درسگاہیں آباد ہوتی رہی، سمجھو بارش ہو رہی ہے۔ جب علم کی بارش ہوتی ہے، دلوں کے اندر ایمان پیدا ہو جاتا ہے، دلوں کے اندر یقین اگ جاتا ہے، زندگیوں اور فطرتوں کے اندر حیا اور پاک دامنی اگ جاتی ہے،
اور معاشرے کے اندر دیانت اور امانت اور عدل و انصاف کی مثال قائم کرنے والے افراد پیدا ہوتے ہیں۔ یہ جو دینی اوصاف ہے یہ علمی بارش سے پیدا ہو جاتی ہے۔ تو سمجھنا چاہیے کہ جیسے بارش دنیا کی حیات کا سبب ہے، اس پر موقوف ہے، اسی طریقے سے جس علم کے حصول کے لیے ہم آپ بیٹھے ہیں، ایمانی زندگی اور دینی مذہبی زندگی کی حیات اور بقا اللہ پاک نے اس علم کے ساتھ جوڑی ہے۔ اب سمجھنا چاہیے کہ ہم کس قدر عظیم دولت کو حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں، کتنی عظیم دولت ہے جس کو اللہ نے یہ فرمایا کہ تمہارے اسلام کی ابتدا اس سے ہے، اور رسول نے فرمایا تمہاری اسلامی زندگی کی شاہ رگ یہی علم ہے۔ تو پڑھنے پڑھانے والوں کو اس ادراک کے ساتھ اس علم میں، اس کے حصول میں، تدریس میں، تعلم میں لگنا چاہیے کہ کتنی بڑی اہم اور نازک امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ احسان اور انعام کیا ہے، تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مطالبہ شکر اور قدر کا ہے۔ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم نعمتوں کا شکر کرو گے، نعمتوں کی قدردانی کرو گے، لازیدنکم، نعمتیں رحمتیں بنیں گی، نعمتوں کے ذریعے سے اللہ تمہاری زندگی کو سنوار دیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرو گے تو اللہ پاک اپنے عذاب کی شکلوں کو پیدا کریں گے، خدا کے عذاب کے تھپیڑے آ جائیں گے۔ اس لیے نعمت علم کا شکر، یہ بات ایک نقطہ آپ نے کتابوں میں پڑھایا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کے اندر اللہ نے دو طاقتیں رکھی ہیں، ہر نعمت کے اندر اللہ نے دونوں طاقت اور تاثیر رکھی۔ ہر اللہ کی نعمت انسانوں کی زندگی کو بنانے کی طاقت اور تاثیر بھی رکھتی ہے، اور ہر نعمت انسانوں کی زندگی کو بگاڑنے کی بھی طاقت اور تاثیر رکھتی ہے۔ اس کی دسیوں مثالیں آپ قرآن میں دیکھیں، آپ خود قرآن پاک کو ہی دیکھیے، قرآن خود بیان فرما رہا ہے یضل بہ من یشاء ویہدی بہ من یشاء، دونوں طاقتیں یہاں پر موجود ہے۔ بہتوں پر قرآن ہدایت کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے، بہتوں پر گمراہی کے فیصلے کرتا ہے۔ حالانکہ قرآن ایک ہے، کلام ایک ہی ہے، ایک ہی آیت اتر رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجمع کو سنا رہے ہیں، سننے والوں میں دو تاثیریں ہو رہی ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ رِجْسٌ، جن کے دلوں میں شک اور نفاق ہے، جب وہ قرآن کو سنتے ہیں فَيَزِيدُ رِجْسًا عَلَى رِجْسِهِمْ، قرآن ان کے نفاق اور شک کو بڑھا دیتا ہے۔ وہی آیت جب اہل ایمان سنتے ہیں اِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب وہ اس آیت کو سنتے ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ آیت وہی ہے، زبان مبارک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، سننے والے ایک مجمع میں ایک چھت کے نیچے ہیں، لیکن یہی قرآن کی آیت بعضوں کا ایمان بڑھا رہی ہے اور بعضوں کا نفاق بڑھا رہی ہے۔ وہی اونٹنی صالح علیہ السلام کی بعضوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنی، ایک وقت تھا وہ ہدایت کا ذریعہ بن گئی، پھر ایک وقت آیا جب ناقدری ہوئی، وہی اونٹنی فعقروها فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواها، وہی اونٹنی اللہ کے عذاب کا ذریعہ بھی بن گئی۔ طاقت اور تاثیر جو نعمتوں کی ظاہر ہوگی، نعمتیں رحمتیں بن جائیں گی جب لینے والا شکر اور قدردانی کا معاملہ کرے گا۔ اگر نعمتوں کے ساتھ ناشکری اور ناقدری کا معاملہ کرے گا تو نعمتیں شامتیں بن جائیں گی، نعمتیں اللہ کے عذاب اور پکڑ کا ذریعہ بنیں گی۔ تو اس کے بعد سمجھنا چاہیے کہ اگر واقعتاً علم نعمت ہے اور بہت بڑی نعمت ہے، ایمان کے بعد بڑی دولت ہے، تو اس نعمت کا شکر کیا ہے؟ عام طور پر یہ تصور ہوتا ہے کہ لفظ زبان سے الحمدللہ کہہ دیا تو شکر گزار بنتا ہے، حالانکہ ایسا کچھ ہے نہیں، یہ تو شکر کے بول ہیں۔ شکر کا تعلق صرف زبان کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ آپ لوگ قرآن شریف میں پڑھائے ہوں گے، آل داؤد علیہ السلام کو جس وقت اللہ نے شکر کا مطالبہ کیا تو اس کے لیے جو الفاظ بیان کیے وہ غور طلب ہے۔ فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا، آل داؤد عمل والا شکر پیش کرو۔ اعملوا آل داؤد شکرا، آل داؤد
عمل کے شکل میں اپنے شاکر ہونے کا، اپنے نذران شکر کو پیش کریے۔ تو معلوم ہوا کہ شکر زبان کے الفاظ سے ظاہر تو کیا جا سکتا ہے، لیکن نفس شکر کا تعلق عمل کے ساتھ ہے۔ آپ اپنے عملی کردار کے ذریعے سے اس نعمت علم کا شکر ادا کیجیے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیجئے، ایک آدمی مالدار ہے، مال کما رہا ہے، جیسے تیسے جھوٹ سچ دیانت خیانت سب کچھ کر کے عالیشان بنگلہ بنا دیا، دروازے پہ لکھا ھذا من فضل ربی۔ عالیشان گاڑی جھوٹ سچ کر کے کما کر کے خرید لیا، اور پیچھے لکھا ھذا من فضل ربی۔ وہ گلی کے ہر نکڑ پر کہے گا کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے بہت نوازا ہے۔ بتائیے کیا اس آدمی کو شکر گزار کہا جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ شکر کا تعلق زبان کے ساتھ نہیں ہے۔ علماء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے مال کا شکر یہ ہے جیسے کمانے کو کہا گیا ویسے کما لیا، اور جیسے خرچ کرنے کو کہا گیا ویسے خرچ کر لیا، تو یہ مال کا شکر ہے۔ اسی طریقے سے دین، نعمت دین کا شکر کیا ہے؟ نعمت دین کا شکر یہ ہے کہ زندگی کے ہر گوشے میں دین کو جگہ دینا، دین کو بسا لینا، یہ نعمت دین کا شکر ہے۔ نعمت علم کا شکر کیا ہے؟ کتابوں کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا، نعمت علم کا شکر 3 مطالبات ہیں، 3 کاموں کو کرنے سے آدمی شکر نعمت علم کا شاکر ہو جائے گا۔ سب سے پہلے نعمت علم کا شکر یہ ہے، آپ زمانے طالب علمی کے اندر مدرسے کی 4 دیواری کے اندر ہے، تو اس کا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ آپ علم کے پختہ کار ہو کر کے نکلیے۔ رسوخ فی العلم، تفقہ فی الدین، اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے مدارس ہے۔ صرف دین کی معلومات آج کے دور کے اندر اخباروں کے ذریعے سے بھی اور طرح طرح کے ذرائع ابلاغ کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے۔ دین کی معلومات کا جہاں تک تعلق ہے مسلمانوں سے زیادہ غیر کے پاس ہے۔ آپ نے سنا ہوگا گزشتہ 3 سال پہلے ملکی سطح پر ایک سیرت کوئز کا پروگرام ہو گیا، اس میں دیکھا آپ نے اول نمبر پر ایک غیر مسلم لڑکی آ گئی۔ معلوم ہوا کہ حضور کی زندگی کی معلومات مسلمان سے زیادہ اس کی ماہر غیر مسلمہ عورت نکل گئی۔ اس کی 10 اور مثالیں ہیں۔ ہم سے زیادہ بخاری پر جانکاری رکھنے والے غیروں کے اندر موجود ہیں، اور اس کی مثالیں ہمارے استاد حضرت مولانا واضح حسنی ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کر، ان کی کتابوں میں اس پر بڑے تحریرات ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے کہ غیر مسلمانوں کے پاس، اسلام دشمنوں کے پاس، باطل طاقتوں کے پاس اسلامی کس قدر معلومات ہیں، اس کے لیے کیسے بڑے بڑے ریسرچ سینٹرز انہوں نے کھولے ہوئے ہیں۔ تو یہ معلومات کا جہاں تک تعلق ہے تو ہم سے زیادہ معلومات کوئی دوسرا رکھ سکتا ہے، حالانکہ وہ کسی مدرسے میں نہیں پڑھتے ہیں، 10 سال کے لیے فارغ ہو کر نہیں آتے ہیں۔ تو پھر مدارس کا کیا مسئلہ ہے؟ ہم کیوں دنیا چھوڑ کر، گھر چھوڑ کر، دنیاوی ضروریات اور تقاضوں کو چھوڑ کر اس 4 دیواری میں آئے ہیں؟ وَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ۔ قرآن نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کو جہاد پر، سارے صحابہ کو دین کے اسفار پر مت بھیجیے، ایک طبقے کو اپنے پاس رکھیے، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، وہ طبقہ آپ کے پاس رہ کر تفقہ فی الدین حاصل کریں، دین کی گہری سوجھ بوجھ، فہم و فراست، پختہ تحقیق کے ساتھ معلومات، اس سطح کا علم وہ طبقہ حاصل کرے گا جو اپنے آپ کو اس علم کے لیے خاص کرے۔ اسی آیت کی عملی تفسیر ہمارے مدارس ہے۔ ہمارے مدارس کے اندر طلباء اور طالبات کو اس لیے 4 دیواری کے اندر رکھ کر 10 سال تک رکھا جاتا ہے تاکہ تفقہ فی الدین کی صفت ان کے اندر حاصل ہو۔ یہ دینی معاملات میں ایسے گہرے تعلیم اور معلومات